اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به، اب پھر یہاں به پر زور دے رہا ہوں میں۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے۔ اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہاں پھر آیا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے، قیامت ہے، اٹھیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایع نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جمگھٹا لگا رہتا ہے، یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روح انور کے طالب ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے۔ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔
نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں. فتطردہم، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے، دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط. اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے. لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چودراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں. یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا. مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں. قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم. تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے. جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں. لم یؤت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بسطہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انہیں خوشخبری دیا کیجئے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے. قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. وکذالک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ لیتفکروا بها ولتستبین سبیل المجرمین. اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں. اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یہ لات عزا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے. مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. قل لا اتبع اهواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. قد ضللت اذا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں. قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے.
میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہیں ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کہاں ہے وہ عذاب، کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ عذاب بھی آئے گا، اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا۔ تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ۔ یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں۔ لا يعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، جو دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آنے واحد کی طرح۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے۔ بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن 3 چیزیں سمجھ لیجئے۔ جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے، او در جان نہاں، وہ جان میں نہاں ہے، اے نہاں اندر نہاں ہے جانے جان۔ یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ۔ اب سمجھ لیجئے، ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے،
اصل سے تو شعور ہے، لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے۔ تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، يَتَوَفَّاكُم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت۔ ثم يبعثكم فيه، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا، اس وقت ہوگا وہ 100% درست۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے، وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان۔ وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بس اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، اب یا پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے۔ سمندر میں دھوپ اندھیرا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہیں، اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں؟ من ينجيكم۔ اسی طرح کوئی قافلہ ہے، بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں۔ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے۔ لیکن انجانا من هذه، اور کہتے ہو تم دل میں
اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے، بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر، او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھنس جائے، یہ بھی ہوتا، خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھنس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم بعض بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اب بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان نے پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود، حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے۔ لِكُلِّ نَبَوْ مُسْتَقَرٌ، كُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر، ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا۔ بسوف تعلمون، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، نیل میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں، غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔
خوض ہے نیند میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلامہ، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ صدق اللہ العظیم۔